بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اس بات پہ کنفیوزڈ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ضروری عوام کے لیے جاننا ہے وہ ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی وہ رولنگ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں جاری کی، جس کو سپریم کورٹ میں اب چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اس رولنگ میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، لیکن وہ انگلش میں ہے۔ تو میں نے اپنی قارئین کی سہولت کے لیے آج کی اس ویڈیو میں اس قرارداد کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور آپ سب کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اردو کا پورا مکمل ٹیکسٹ آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اور اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کا خلاصہ۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی معلومات کا سبب بنے گا جو انگلش پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے نابلد ہیں۔ تو جناب، اس قرارداد کا جو رولنگ ہے، جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے، اس کا پہلا پیرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آج 3 اپریل 2022 کو جناب فواد احمد چودھری، وزیر قانون و انصاف نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھتے ہوئے میری توجہ مبذول کرائی کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت عام حالات میں ارکان کا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لانا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ پاکستانی سفارتکاروں نے غیر ملکی ریاست کے حکام سے ملاقاتیں کیں اور انہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پیرا 2 ہے جناب اس کا کہ اپوزیشن کے ارکان کی طرف سے آئین پاکستان کے آرٹیکل 54(3) 54(3) کے تحت قومی اسمبلی کے اجلاس کو طلب کرنے کا نوٹس 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ میں دائر کیا گیا، اور قومی اسمبلی کے رولز کے قاعدہ نمبر 37 کے تحت وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کا نوٹس بھی دائر کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 کو طلب کیا گیا۔ فاتح خوانی کے بعد اجلاس 28 مارچ 2022 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس تاریخ کو آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت 95 کے تحت عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی گئی، اور اجلاس 31 مارچ 2022 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد اجلاس 3 اپریل 2022 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندرونی معاملات اور پارلیمانی عمل میں بیرونی مداخلت کے بارے میں مختصراً انکشاف کیا۔ بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ 7 مارچ 2022 کو ایک اہم غیر ملکی دارالحکومت میں تعینات پاکستان کے سفیر نے سرکاری خط بھیجا، جس میں غیر ملکی ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی تفصیلات کے مندرجات کا خلاصہ اشارہ کرتا ہے کہ بیرونی ریاست، یعنی وہ ریاست جس میں ملاقات ہوئی، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور اس کا بنیادی ہدف وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور غیر ملکی مداخلت اور پاکستان میں تعینات اس ریاست کے نمائندوں کی سرگرمیوں کے درمیان گٹھ جوڑ تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی NSC، وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں افواج کے سربراہان کو 31 مارچ 2022 کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلا جواز غیر ملکی مداخلت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ وفاقی کابینہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں کے بعد پاکستان نے باضابطہ طور پر متعلقہ غیر ملکی ریاست سے احتجاج کیا۔ مندرجہ بالا یعنی اوپر دیے گئے حقائق اور حالات کے پیش نظر پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے لیے 31 مارچ 2022 کو اس معاملے پر بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کے متعلقہ ارکان نے بریفنگ کا بائیکاٹ کیا۔
تاہم قومی اسمبلی کے اسپیکر اور نگہبان کے طور پر میں نے حکومت کے متعلقہ عہدیداروں سے کہا کہ وہ مجھے متعلقہ حقائق اور معلومات فراہم کریں۔ میرے سامنے جو حقائق آئے وہ بالکل چونکا دینے والے تھے اور عزت نفس اور وقار کے حامل کسی بھی آزاد لوگوں کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریح غیر ملکی مداخلت ہے اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم سب سے بڑا ہدف تھے۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ صریح غیر ملکی مداخلت اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے درمیان بظاہر گٹھ جوڑ اور قربت بھی واضح ہو گئی تھی۔ مندرجہ متعدد وجوہات کی بنا پر اور جو کچھ میں نے اوپر لکھا ہے اس کو چھوڑ کر میں فی الحال وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد سے غیر ملکی مداخلت اور اس کے روابط کے بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کروں گا۔ اگر اور جب اس معزز ایوان کی ضرورت ہو اور قابل اطلاع قوانین کے تابع ہو تو پاکستان کے اندرونی معاملات اور اس کے پارلیمانی عمل بشمول عدم اعتماد کی تحریک میں غیر ملکی مداخلت کی تفصیلات فراہم کی جا سکتی ہیں اور بند کمرے اجلاس میں زیادہ تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کافی ہے کہ میرے نزدیک اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریح غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے اور ایسی غیر ملکی مداخلت اور وزیر اعظم کی سربراہی میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کو ہٹانے کی مہم کے درمیان گہرا گٹھ جوڑ موجود ہے۔ تحریک عدم اعتماد سمیت مختلف ذرائع سے کوئی بھی خود مختار آزاد جمہوری ملک اور قومی وقار کے حامل لوگ ایسا کچھ نہیں ہونے دے سکتے اور نہ ہی اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ پارلیمانی عمل سمیت اس کے جمہوری اداروں کو غیر ملکیوں یا غیر ملکی ریاستوں کے ذریعے حکومت تبدیل کی جائے۔ اس معزز ایوان کی رکنیت ہر رکن کے لیے بڑے اعزاز اور اعتماد کی بات ہے۔ کوئی بھی اقدام اگرچہ آئین اور قواعد کے تحت کیا جائے لیکن خارجی مقاصد اور اہداف کے لیے جو ملک کی خود مختاری اور آزادی سے سمجھوتا کر سکتا ہو کسی بھی صورت میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بظاہر حکومت کی تبدیلی کے لیے غیر ملکی ریاست کی کوششوں سے منسلک ہے اور اس کا واضح گٹھ جوڑ ہے۔ اس معزز ایوان میں اس پر ووٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے چند ارکان سمیت کوئی پاکستانی شہری اگر بیرونی مداخلت یا ملی بھگت جیسے ناپاک منصوبے میں شامل ہو تو بغیر کسی شک و شبے اس بنیادی مسئلے کو پہلے واضح طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے قانون کے تحت مناسب فورم یا اتھارٹی کے ذریعے مکمل تحقیقات کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اس طرح کی مکمل تحقیقات کے بغیر اگر اس طرح کی عدم اعتماد کی تحریک کو پارلیمانی عمل میں لایا جاتا ہے یا اسے کامیاب ہونے دیا جاتا ہے اور ایک غیر ملک اس طریقے سے جمہوری طور پر منتخب حکومت یا وزیر اعظم کو بے دخل کرنے کا اپنا مقصد حاصل کرتا ہے تو پاکستان آئین اور قوانین کے تحت چلنے والا ایک آزاد اور خود مختار ملک نہیں رہے گا۔ میں بطور ڈپٹی اسپیکر ایوان کا نگران اور آئین پاکستان کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے حلف کا پابند ہوں، اس لیے ایک بے فکر تماشائی کے طور پر اس غیر آئینی اقدام سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں ایک کردار ادا کر سکتا ہوں۔ حکومت یا وزیر اعظم کی تبدیلی کا عمل ایک غیر ملکی ریاست کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے۔ عدم اعتماد کی موجودہ تحریک ایوان کی داخلی کارروائی کا نچوڑ ہے۔ ان حالات میں میری طرف سے اس پر غور نہیں کیا جا سکتا اور اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں جناب وہ تفصیلات جو 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر نے اپنے حکم نامے کی تفصیلات دی ہیں۔ اب اس کا چونکہ اردو میں نے سارا لکھ دیا اور اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ پورا ٹیکسٹ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو اسپیکر کی رولنگ کو سمجھنے میں اس کو جاننے میں اور اس کو مکمل طور پہ اس کا مطلب احاطہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہی میری ویڈیو کا مقصد تھا۔ مجھے امید ہے اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور عام آدمی اس کو سمجھ سکے گا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو اسپیکر نے کیوں مسترد کیا، کس وجہ سے مسترد کیا، وہ ساری وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مجھے اس کے ساتھ دیجیے اجازت۔
اپنا، اپنے دوستوں یاروں کا، فیملیز کا، ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔